السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. آیت کریمہ کے ٹکڑے کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، بڑے مشہور و معروف الفاظ اور آپ سب پڑھے لکھے لوگ کہ انما المؤمنون اخوہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کل بنیان جیسے ایک دیوار کی مانی. یشد بعضہ بعضا، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی. ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمنین، مثال مومنوں کی آپس میں محبت کرنے، ایک دوسرے پر ترس کھانے اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے. مومنوں کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی، آپس میں محبت کرنے، آپس میں ترس کھانے اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ مثل الجسد الواحد، ایک جسم کی مانند، ایک جسم کی مانند ہے جس کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے، ایک عضو بیمار ہوتا ہے. تو پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سارا جسم بخار سے تڑپ اٹھتا ہے اور بخار کی وجہ سے رات کو بیدار رہتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر مشرق کے اندر مغرب کے اندر کسی بہن یا بھائی کو کوئی تکلیف ہو تو مشرق میں بسنے والے جو سارے مسلمان ہیں، بہن بھائی، انہیں درد محسوس ہو، انہیں تکلیف محسوس ہو. مثال کے طور پر اگر امریکہ کے اندر کسی مسلمان بھائی یا بہن کو کوئی تکلیف ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، تو پیارے پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق وہ جو کل جسد الواحد والی مثال ہے، اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ وہ کینال ویو کے اندر بیٹھ کے تو اس کے زخموں کی جو ٹیس ہے وہ اپنے اندر محسوس کریں.
اپنے بدن کے اندر اسے محسوس کریں. بات تھوڑی سی مزید آگے بڑھا لیتے ہیں. پچھلے دنوں یہ تمہید میں نے کیوں باندھی؟ پچھلے دنوں اسلام آباد کے چڑیا گھر سے ایک ہاتھی جس کا نام کابل، اسے کمبوڈیا روانہ کر دیا گیا. کہاں سے آیا تھا وہ ہاتھی؟ جنرل ضیاء الحق مرحوم ان کے دور حکومت میں انہیں کمبوڈیا سے ایک ننا منا ہاتھی تحفہ ملا تھا. وہ پاکستان آ گیا، یہیں پلا بڑھا. بہت لمبا عرصہ گزارنے کے بعد 35 سال گزر گئے. اب وہ کچھ کھا پی نہیں رہا تھا، تنہا رہتا تھا. اسے زنجیروں کے اندر جکڑ دیا گیا، چڑیا گھر میں بند تھا، پنجرے کے اندر بند تھا. 2016 کے اندر ایک امریکی گلوکارہ شر، اس نے اس کے حق میں آواز اٹھائی. اسے دنیا کا تنہا ترین ہاتھی قرار دیا گیا. سوشل میڈیا کے اوپر بہت مہم چلی، زبردست قسم کی. اس نے ایک تحریک برپا کر دی، ایک باقاعدہ تنظیم بنا ڈالی کہ یہ جو 4 ٹانگوں والا جانور ہے اس پر رحم کیا جائے، اس کو آزاد کیا جائے. میری زندگی کا مقصد اسے آزاد کرانا ہے. اور ٹویٹر کے اوپر اس کا جو پیغام آتا تھا کہ دعا کریں دعا کریں، دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ اللہ مجھے کامیاب کر دے. لیکن 2020 کے اندر پچھلے ماہ چیف جسٹس آف پاکستان ہائی کورٹ نے اس ہاتھی کو واپس بھیجنے کا پروانہ جاری کر دیا کہ جانے کی اجازت دی جائے. صدر پاکستان عارف الوی صاحب اس ہاتھی کو رخصت کرنے کے لیے، بعض ساتھیوں نے اخبار میں فوٹو دیکھی ہوگی کہ بڑی ساری پنجرے کے اندر بڑی ساری کرین نے اسے اٹھایا ہوا ہے، اسے لوڈ کر رہے ہیں. یہاں سے بڑے پروٹوکول کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ اسے رخصت کیا گیا. جب وہ کمبوڈیا پہنچا تو آگے بہت سارے راگ سنگر، بہت سارے امریکی گلوکار، بڑی دنیا سے وہ لوگ آئے ہوئے تھے. بڑا زیادہ گانے بجانے کا اہتمام کیا گیا، شرابیں پی گئی، سب کچھ ہوا. بڑا اسے پروٹوکول دیا گیا کہ ہم نے اسے رہائی دلا دی، ہم نے پاکستان کی قید سے اسے واپس اپنے وطن کے اندر اسے سکھ کا سانس لینے کی ہم اس کوشش میں کامیاب ہو. بہت پذیر ہے اس کی، بہت خوشی کا اظہار کیا، اس نے رو رو کے دعائیں کی. یہ بھی تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ میرے بھائیوں، ایک جانور تھا، پنجرے میں بند تھا، تنہا رہتا تھا، کھاتا پیتا کچھ نہیں تھا، کمزور ہو رہا تھا. تو اس امریکی گلوکارہ نے، فحش سی عورت نے 4 سال تحریک، 4 سال محنت کر کے اسے آزاد کرا کے تو وہ لے گئی. اگر ساتھیوں کو یاد ہو تو تھوڑا سا اگر اپنے ذہن پہ زور ڈالیں تو 30 مارچ والا دن تھا، 2003 کی بات ہے. ہم چونکہ بات بہت جلدی بھول جاتے ہیں، ہمارے اپنے بڑے بکھیڑے ہیں، تو ان باتوں کو ہماری میموری کے اندر جگہ نہیں، اسپیس نہیں، ان باتوں کو ہم جگہ نہیں دیتے، میموری فل ہے. 2003 کے اندر 30 مارچ والا دن تھا. ہماری ایک مسلمان بہن اپنے 3 بچوں کے ساتھ اپنی ماں کے گھر سے اسٹیشن کے لیے روانہ ہوئی، کراچی اسٹیشن کے لیے. جانا کہاں چاہتی تھی؟ پنڈی اسٹیشن پر. راول پنڈی جانا چاہتی تھی. تو جب گھر سے نکلی، ٹیکسی کے اوپر بیٹھی اپنے 3 بچوں سمیت، تو پھر
اس کے بعد نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کہاں گئی. اللہ اکبر. 3 بچوں کے ساتھ وہ بہن جب نکلی اس کے بعد نہیں پتہ چلا کہ وہ کہاں گئی. اس کی ماں نے جس طرح مہم چلائی، جس طرح وہ ایک ایک در پہ گئی، ایک ایک سیاستدان کا، ایک ایک بڑے کا دروازہ کھٹکھٹایا اس نے. اس کی بہن سارا دن پاگلوں کی طرح پھرتی تھی. تو بھئی یہ اس سے پوچھیں کہ جس کی جوان بیٹی 3 بچوں کے سمیت گھر سے غائب ہو جائے، یہ اس سے پوچھیں کہ جس کی جوان بہن 3 بچوں سمیت گھر سے باہر گئی تو واپس نہ آئی، تو پھر پتہ بھی نہ چل سکا کہ آسمان نکل گیا کہ زمین کھا گئی، کیا بنا اس کے ساتھ. کتنا عرصہ گزر گیا؟ 1 دن، 2 دن، 10 دن، 5 سال گزر گئے. 5 سال گزر گئے، 2008 آ گیا، لیکن اس بہن کا نہ پتہ چل سکا. ہاں، اس عرصے کے دوران 2 بچے جو تھے وہ اپنی نانی کے گھر اچانک کوئی چھوڑ گیا، کوئی پتہ نہیں کون چھوڑ گیا. ایک بچے کو مار دیا گیا، 2 بچے نانی کے پاس اچانک آ گئے. ان بچوں کے آنے سے ان کی اور غم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور تقدوں میں انہوں نے اضافہ کیا ہوگا کہ جس طرح بن پڑے، جتنی زیادہ موومنٹ کر سکتے تھے، جتنی زیادہ تحریک چلا سکتے تھے چلائی انہوں نے. ان کی تو بہن تھی، اس ماں کی تو بیٹی تھی. لیکن 5 سال گزرنے کے بعد اچانک 6 جولائی والا دن تھا، تو 6 جولائی 2008 کو اسلام آباد کے اندر ایک پریس کانفرنس کی. لیکن پریس کانفرنس کسی مسلمان نے نہیں کی، کسی دینی جماعت نے نہیں کی، کسی سیاسی جماعت نے نہیں کی، کسی صدر لیڈر نے نہیں کی. کس نے کی؟ وہ یوان ریڈلی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استقامت نصیب فرمائے، اس لیے کہ وہ اب مریم ریڈلے. اس وقت مریم ریڈلے نہیں تھی، یوان ریڈلی تھی وہ. تو اس نے پریس کانفرنس کے دوران ایک بندہ پیش کر دیا ساتھ. پریس کانفرنس میں ایک بندہ بھی موجود تھا، نوجوان بھی موجود تھا. اس نے بتایا کہ میں افغانستان سے جیل سے رہا ہو کر آیا ہوں، اور ساتھ اس نے بتایا، اللہ اکبر، کہ اس بگرام ایئر بیس پر ایک عورت ہے پاکستانی، مردوں کی قید میں، مردوں کی جیل میں اسے بھی قید کیا ہوا ہے. سارے مرد ہیں، اکیلی عورت ہے. اس شخص نے بتایا پریس کانفرنس کے دوران کہ اس کی چیخوں کی آواز بڑی دور دور تک سنائی دیتی. اس عورت کی چیخوں کی آواز بڑی دور دور تک سنائی دیتی ہے. اس نے بتایا کہ اس کا نمبر 650، قیدی نمبر 650. اس نے کہا کہ اتنا ظلم و ستم اس پر کیا جا رہا ہے، اتنا تشدد کیا جا رہا ہے کہ جیل کی در و دیوار ان کی چیخوں کی آوازوں سے دہل جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں جیل کے در و دیوار. اس قدر ظلم ہو رہا ہے، اس قدر تشدد ہو رہا ہے. ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ مختلف ٹارچر سیلوں کے اندر اسے رکھنے کی وجہ سے وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی. اس قدر بری حالت ہے اس کی. اللہ جزا دے اس یوان ریڈلی کو جو اب مریم ریڈلی ہے. اس نے تھوڑی سی تحریک برپا کی، اس نے تھوڑی سی محنت کی، اور اس محنت کے نتیجے میں اس نے ثابت کر دیا کہ وہ جو 2003 کے اندر 30 مارچ والے دن 3 بچوں کے ساتھ کراچی سے اغوا ہوئی تھی، کون؟ وہ ہماری مسلمان بہن، وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر آفیہ صدیقی،
اس نے پریس کانفرنس کے اندر اعلان کیا کہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے جس کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے. مجبوراً امریکیوں کو 4 فروری 2010 کو مجبوراً انہیں عدالت میں پیش کرنا پڑ گیا. جب عدالت میں پیش کیا تو انہوں نے آپ کی اور میری اس بہن کو جو بغیر کسی قصور کے بغیر کسی جرم کے وہاں مردوں کی جیل میں قید تھی، جس پر بدترین تشدد کیا گیا، جس پر بہت، لیکن میرے بھائیوں جب عدالت میں پیش کیا گیا تو امریکن قانون کے مطابق کسی عورت کی جامہ تلاشی نہیں لی جاتی، لیکن آپ کی اور میری اس بہن کی جامہ تلاشی لی گئی. کتنا تڑپی ہوگی، کتنا رجسٹ کیا ہوگا، کتنی مزاحمت کی ہوگی، لیکن وہ تو چونکہ زنجیروں میں جکڑی، وہ تو چونکہ اس قابل نہیں تھی بیچاری کہ وہ کوئی مزاحمت کر سکتی. جو جرم عائد کیا گیا اس پر کہ اس نے ہمارے ایک امریکی فوجی پر گن اٹھائی ہے، تو جو گن جس کا ذکر کیا گیا وہ کوئی طاقتور بندہ بھی نہیں اٹھا سکتا، چاہے جائے کہ وہ کمزور سی عورت. انہوں نے آپ کی اور میری بہن کو 86 سال قید سنائی. آپ کی اور میری بہن کو 86 سال قید سنائی. اب میں اس طرف آتا ہوں جو میں نے تمہید باندھی. جو تمہیدی میں نے کلمات کہے تھے کہ چند دن پہلے جب میں نے اخبار میں یہ خبر پڑھی اور یہ تصویر دیکھی اس ہاتھی کی کہ جسے کمبوڈیا میں واپس صدر مملکت نے بڑے پروٹوکول کے ساتھ روانہ کیا اور وہاں بڑے پروٹوکول کے ساتھ اسے اتارا گیا، تو کس طرح اس کے لیے دعائیں کی گئیں، کس طرح اس امریکن گلوکارہ شر نے کس طرح تحریک برپا کی. تو میرے بھائیو آپ غور کریں کہ آپ کی اور میری بہن وہ تو جانور تھا، ہاتھی جانور تھا، اور آپ کی اور میری بہن یہ مسلمان باپردہ خاتون، اس قدر پڑھی لکھی، اس قدر پڑھی لکھی، اس قدر زبردست قسم کے ایوارڈ یافتہ، لیکن میرا جرم ہے لا الہ میرا کہنا، اسی کی سزا ہے یہ سب دکھ سہنا، یہ لاشوں کے تحفے لہو کا یہ بہنا، مصائب کی زنجیر ہے میرا گہنا. یہ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتی تھی، یونیورسٹی میں لوگوں کو قرآن دیا کرتی تھی، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی تلقین کرتی تھی. لیکن میرے بھائیو وہ گلوکارہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، وہ ہاتھی کو یہاں سے لے گئی آزاد کرا کے. لیکن کتنی دینی جماعتیں، کتنی سیاسی جماعتیں، ان سیاسی جماعتوں کے لیڈروں نے اس کے نام پر ووٹ حاصل کیے کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے، ہمیں اقتدار ملے گا تو ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. لیکن جب اقتدار میں آئے تو کون، میں کون؟ اس کی ماں کس قدر ذلیل ہوئی، اس کی بہن کس قدر، اس کے ساتھ کس قدر وعدے کیے گئے، کس طرح ان کو در بدر پھرایا گیا. لیکن کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ دینی جماعتیں بھی آواز نہیں اٹھا سکیں، سیاسی جماعتیں بھی آواز نہیں اٹھا سکیں. وہ گلوکارہ، وہ فحشہ عورت، وہ آگے تو وہ اس جانور کے متعلق تحریک چلا کے اس جانور کو آزاد کرا کے لے گئی، لیکن اپنی ایک مسلمان بہن کے لیے کوئی آواز نہ اٹھا سکے، بات نہ کر سکے. اور حیرانگی والی بات ہے کہ جب امریکہ کے دورے پر حکمران جاتے رہے، نام نہیں لیتا، سارے باری باری جاتے رہے، لیکن کسی کے اندر اوباما کا دور، ٹرمپ کا دور یہ بھی گزر گیا، لیکن کسی کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ جا کے صرف اتنی بات کر سکیں کہ ہمیں اتنا بتا دیں، اتنے سال سے ہماری 17 سال ہو گئے، ہماری ایک بہن تمہاری قید میں ہے، صرف اتنا بتا دیں زندہ بھی ہے کہ نہیں. اتنی بھی ضرورت نہیں، اتنی بھی ضرورت نہیں. جو غلام قومیں ہوتی ہیں، مانگنے والی ہوتی ہیں، مانگنے والوں کے کبھی سر اونچا نہیں ہوتے، بھائی وہ کیسے جرت کریں.
خبردار. اور اتنا بھی نہیں کہہ سکے کہ دیکھو تمہارے کہنے پر ہم نے اتنے اتنے قیمتی بندے پکڑ کے تمہیں دے دیے، تمہارے کہنے پر اتنے قیمتی بندے پکڑ کے دے دیے، ہم نے اتنی بے غیرتی کی تمہارے کہنے پر، لیکن اب ہماری رہ نہیں آتی، ہم نے ووٹ لینے ہیں. چلو اتنا کرو، سیاسی طور پر ہماری ایک بہن تمہاری قید میں ہے، وہی دے دو، اسے روانہ کر دو. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ زندہ ہوگی، میرا نہیں خیال کہ وہ زندہ ہوگی. اگر زندہ ہوئی، ذہنی توازن جو ہے وہ کھو بیٹھی ہوگی. اتنی پڑھی لکھی، اتنی سمجھدار خاتون، اتنی باپردہ خاتون، لیکن جب اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، جوان مرد ہوتا کوئی اتنی طاقت کا مالک ہوتا، وہ تو کمزور سی عورت تھی. اگر جوان مرد ہوتا، طاقتور ہوتا، تو وہ بھی ذہنی توازن اپنا قائم شاید نہ رکھ پاتا. لیکن میرے بھائیو، آپ اور میں اگر بات کو میں اس طرف لے کے جاؤں، قرآن کریم کے اندر سورہ تکویر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پاک کلام آپ اور میں بھی پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں سنتے بھی ہیں، رمضان میں تراویح میں بھی سنتے ہیں، سر بھی دھنکتے ہیں قاری صاحب کی آواز پر. لیکن افسوس، صد افسوس، ترجمہ نہیں آتا. اگر ترجمہ آتا ہے تو وہ خالی سن کے، سنانے والا سنا کے چلا جاتا ہے، سننے والا سن کے چلا جاتا ہے، ترجمہ نہیں آتا، مفہوم نہیں جانتے، غور نہیں کبھی کیا. قرآن کریم سورہ تکویر، یہ آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، 3 آیتیں قرآن کریم کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب اس زندہ گاڑی ہوئی بچی سے اللہ سوال کرے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا دو کس جرم میں قتل کی گئی. کس سے پوچھنا چاہیے؟ اللہ اس بچی کو کیوں پوچھے گا؟ پوچھنا چاہیے اس بد نصیب باپ کو، پوچھنا چاہیے اس ظالم باپ کو جس نے زندہ درگور کیا اسے. بچی کو کیوں پوچھے گا اللہ؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ اس باپ پر اتنا غضبناک ہوگا، اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ اللہ اسے مخاطب کے درجے سے نیچے کرا دے گا. اللہ اسے کلام کرنا پسند نہیں کرے، اللہ اسے بلانا پسند نہیں کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بچی سے پوچھیں گے، تو بتا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تو قتل کی گئی، کیوں زندہ درگور کیا گیا تجھے؟ میرے بھائیوں، جب آپ کی اور میری بہن کو قیامت والے دن اللہ کھڑا کرے گا، اللہ پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا کس کس نے ڈالر کمائے تیری گرفتاری پر، بتا تیرے اہل پاکستان، تیرے بھائی، تیری بہنیں، کسی نے تیرے حق میں آواز اٹھائی، کسی نے تیرا پتہ لیا؟ وہ بدکار سی عورت، فحشہ سی عورت، امریکی گلوکارہ، وہ ایک جانور کے متعلق تحریک چلا کے وہ اسے لے گئی، ہمارے چیف جسٹس صاحب نے روانہ کر دیا، صدر مملکت نے روانہ کیا اسے. لیکن اس انسانی جان پر، اس مسلمان بہن کے متعلق کوئی تحریک برپا نہیں کی، کوئی آواز نہیں اٹھا سکا. کسی کے اندر جرأت کوئی نہیں، کسی کے اندر جرأت کوئی نہیں. لیکن آپ کو اور مجھے بھی، ان سارے کو جس قدر کسی کا حصہ ہے، جس قدر کو بڑا ہوتا رکھتا ہے، سب کو، عام آدمی کو بھی، ان کو بھی ذہنی طور پر تیار ہو کے جانا چاہیے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو میں نے یہ سوال وہ کرے گی، ضرور کرے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے یہ موقع دیں گے. تو یہ آپ کو اور مجھے بھی سوچ کے جانا چاہیے کہ ہم نے اس کے حق میں کبھی دعا بھی کی، کبھی آواز بھی اٹھائی. اللہ نہ کرے اگر آپ کی اور میری سگی بہن ہوتی، اگر آپ کی اور میری سگی بیٹی ہوتی، تو ایمانداری سے بتائیں، اگر 5 سال پتہ نہ چلتا کہ وہ کہاں ہے، اور پتہ بھی چلا تو پھر کہاں چلا کہ وہ اس وقت افغانستان کی جیل میں ہے، پھر پتہ بھی چلا تو کہاں چلا، پھر پتہ چلا کہ وہ اس وقت امریکی قید میں ہے، پھر پتہ بھی چلا تو کیا چلا کہ 86 سال قید ہو گئی اسے. انہیں پتہ تھا یہ 86 سال نہیں زندہ رہے گی، لیکن سزا اتنی بڑی اس لیے سناتے ہیں
کہ وہ ظالم مسلمانوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے، کہتے جتنی ان کی تذلیل کی جا سکتی ہے کرو، اور تذلیل انہوں نے اس قدر کر دی کہ جب عدالت میں برہنہ کر کے تلاشی لی گئی ہوگی تو کیا بیتی ہے اس بیٹی پر، کیا بیتی ہے اس بہن پر. یہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کھڑا کرے گا تو کون جواب دے سکے گا کہ میں نے، اور وہ بد نصیب جس نے اپنی کتاب میں خود لکھا کہ میں نے اتنے ڈالر لیے، میں نے دیا اسے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی جس نے دیا تھا، دنیا کے اندر بھی وہ، میں انگلش میں انٹرویو تھا میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ بیماری لگی ہے جو پوری دنیا کے اندر کسی اور کو نہیں لگی، ہاتھ کام نہیں کرتے، پاؤں کام نہیں کرتے، لیکن یہ تو دنیا ہے، یہ تو پتہ اس وقت چلے گا جب اللہ کے سامنے پیش ہو کے اس کا ہاتھ ہوگا اور کس کس کا گریبان ہوگا، کس کس کا گریبان ہوگا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس وقت کیا بنے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت کتنے غضبناک ہوں گے، اس وقت کتنے غصے میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اور غصے کی یہ بات بھی بتا دوں کہ جب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اے آدم علیہ السلام اپنے رب سے کہیں، یہ نہیں کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ سے کہیں جنت میں بھیج دے، یہ نہیں کہیں گے، یہ کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام آپ تو ہمارے باپ ہیں، اللہ سے اتنی عرض کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہمارا حساب کتاب بھی شروع کر دے، جنت میں نہیں بھیج دے، حساب کتاب شروع کر دے، بہت دیر ہو گئی، بڑی تکلیف میں ہیں. کیا کہیں گے آدم علیہ السلام؟ کیا کہیں گے آدم علیہ السلام؟ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جتنا آج اللہ غصے میں ہیں نہ اس سے کبھی پہلے تھے نہ کبھی بعد میں ہوں گے، اس قدر اللہ غصے میں ہے، میں نہیں جرت کر سکتا، میں نہیں جرت کر سکتا. جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس وہی جواب کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہیں کہ نہ اس سے پہلے تھے نہ بعد میں ہوں گے. جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس. پھر وہی انبیاء کی یہ کیفیت ہے، انبیاء بھی نفسی نفسی پکار رہے ہیں، اللہ ہمیں بچا، ہمیں تو اپنی فکر پڑی. تو اس مقام پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کھڑا کر کے پوچھے گا کہ کس کس کا ہاتھ تھا اس کی گرفتاری کے اندر، اس کے سامنے جو بچہ پٹک کے مار دیا اس کا ماں کے سامنے، اس کا کون قصوروار ہے، اس کا کون جواب دے گا، اور کنہوں نے اسے پکڑ کے ان کے حوالے کیا، کنہوں نے وہاں سے وہاں پہنچایا بگرام ایئر بیس پر، یہ کس کس کے نام آئیں گے. ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے. اور میں نے جو شروع میں جو خوش نصیب پہلے آئے ہوئے تھے انہوں نے حدیث مبارکہ میرے پیارے پیغمبر اسلام کی سماعت فرما لی کہ المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. انہوں نے پیارے پیغمبر اسلام کا یہ فرمان بھی سن لیا کہ مثل المومنین، مومنوں کی مثال آپس میں محبت کرنے، آپس میں ترس کھانے اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ مثل الجسد الواحد، ایک جسم کی مانند ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے، ایک عضو بیمار ہوتا ہے، سارا جسم بخار سے تڑپ اٹھتا ہے، بیدار رہتا ہے. ایمانداری سے بتائیں ہمارے کس کس عضو میں تکلیف ہے؟ ہماری اس بہن کو دشمن کی قید میں 17 سال گزر گئے، کتنے لوگوں نے درد محسوس کی، کتنے لوگوں نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، کتنے مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ہماری بہن، کتنی ماؤں نے، کتنے بھائیوں نے. نہیں، ہم تو اپنے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار اگر وہ بہن زندہ ہے تو اللہ اس کی رہائی کا بندوبست فرما دے، اگر وہ تیرے پاس پہنچ چکی ہے تو اللہ اس کے درجات بلند فرما دے، اللہ اس کے درجات بلند فرما دے. کہ اللہ اس کے بچے جو ہیں جس طرح وہ وقت گزار رہے ہوں گے، اے اللہ ان بچوں کو اپنی ماں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا، اپنی ماں کے لیے تو شہرت بنا، اللہ سب کی اولاد کو نیک کر دے.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. پوری دنیا کے اندر مسلمان پس رہے، ذلت کی زندگی گزار، بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار، گاجر مولی کی طرح کٹ رہے. مسلمان کے خون سے نسلے کا پانی مہنگا ہے، اس قدر ارزاں ہے، اس قدر سستا ہے مسلمان کا خون. ساری دنیا کے اندر حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، بگڑتے جا رہے ہیں. اللہ مسلمانوں کو جو کھوئی ہوئی ان کی شان و شوکت ہے اللہ بحال کرنے کی توفیق عطا. اے اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم کر، اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم کر. پاکستان کے حالات بھی میرے بھائیوں اچھے نہیں ہیں، کسی وقت کچھ بھی ہونے والا ہے. دن بدن ڈاؤن 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 حالات بڑے. اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ اس خطے کو اپنی خاص پناہ میں رکھے، اللہ اس خطے کو اپنی خاص پناہ میں رکھے. اے پروردگار، کرونا پھر دوبارہ سے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. اے پروردگار، ہم قرآن کریم کی رات کو جب سونے لگتے ہیں تو سورہ سجدہ کے اندر یہ الفاظ پڑھتے ہیں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ أَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ اس لیے چکھاتے ہیں اس بڑے عذاب سے پہلے کہ تاکہ یہ پلٹ آئے، سبق حاصل کریں. لیکن جو پچھلا کورونا کا دور گزرا تھا، اگر برا محسوس نہ کریں، میں بھی شامل ہوں، سارے شامل ہیں میرے بھائیوں، اس دور سے ہم نے سبق نہیں حاصل کیا، نہیں حاصل کیا. پھر بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، ہم نے جتنا دندنا سکتے تھے، جتنی نافرمانی کر سکتے تھے، جتنی بادامالیاں کر سکتے تھے، ہم نے چیلنج کیا ہر قسم کی نافرمانی سے. اللہ کے غصے کو مزید بھڑکایا، دعوت دی غضب کو. تو اللہ نہ کرے کہ حالات پھر تیزی کے ساتھ پلٹا کھا رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ وہ صورتحال بن گئی تو یہ ملک اس کا متحمل نہیں، بالکل متحمل نہیں. اللہ سے دعا کریں. اور میں بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اللہ کے واسطے جو اس وقت حالات ہیں، وہ پوری قوم کو صبح تہجد کے وقت بیدار ہونا چاہیے، پوری قوم کو تہجد کے وقت بیدار ہونا چاہیے اور اپنی جھولی اللہ کے سامنے پھیلا کر اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے. جتنا بھی گڑگڑا کے معافی مانگی جا سکتی ہے. اور ایک ہی صورت ہے کہ ہر بندہ، میں بھی آپ بھی، ہر بندہ بجائے دوسرے کو کہنے کے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کے یہ عرض کرے کہ یا اللہ یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، یا اللہ یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، میرے کرتوتوں کا سبب ہے، کسی اور کا نہیں، میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں. اللہ کو منا لے تو شاید اللہ مہربانی فرما دے، ورنہ حالات بہت برے ہیں، بہت برے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.